الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب ذوالجلال کی بے حد حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسوانہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ آج کی ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کا اس کی بارگاہ میں مل بیٹھنا، اس کا، اس کے حبیب کا اور اس کے حبیب کے احبا اور محبوبین کا ذکر کرنا قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات اکرام القدر، ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت اپنی بیش بہا مصروفیات میں سے وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے میں مشغول اور منہمک ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھرانے کی ہماری یہ محبت اور اظہار عقیدت کو شرف قبولیت سے نوازے۔
حضرات کرام القدر، آپ آج اس ادارے دارالعلوم نقشبندیہ ضیاء الاسلام جو اہل علاقہ کے لیے یہ عریق اور عظیم الشان درسگاہ ہے، اس میں بیٹھے مسلسل پچھلے کئی دن سے ذکر اہل بیت اور ذکر رسول اور ذکر خدا صلی اللہ رب ذوالجلال کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر اس میں مشغول ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے ذکر کے محافل کو حدیث پاک کے مطابق فرشتے اپنی رحمت کے پروں میں گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب ذوالجلال کے حضور پیش ہو کر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال اپنی جانب سے رحمت اور برکت کے خزینے عطا فرماتا ہے ان سارے احباب کو۔ تو ان میں سے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو ذکر سننے کے لیے اسپیشل آئے نہیں ہوتے، گزر رہے تھے، آواز پڑی، ان کا بنیادی مقصد نہیں تھا، لیکن بیٹھ گئے۔ تو حدیث پاک کے مطابق جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ رب ذوالجلال ان کو بھی محروم نہیں فرماتا اور ان کو بھی نعمتوں سے نواز کے پھر بھیجتا ہے ایسی محافل سے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی القدر، جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ موت کے ڈر سے گھروں میں بیٹھ گئے، پھر گھروں سے جب پتہ چلا کہ موت آ گئی ہے تو موت کے ڈر سے پھر نکل پڑے، اور پھر کئی سال تک وہ چلتے رہے اور بیابانوں میں، ریگستانوں میں اور جنگلات میں یہ پھر چلتے ہی رہے اور گمراہ رہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ زندہ قوم بننے کے لیے اور زندہ قوموں کی طرح رہنے کے لیے، زندہ قوم بننے کے لیے اور زندہ قوموں کی طرح رہنے کے لیے ہمیشہ حق کی خاطر ڈٹ جانا ضروری ہے۔ آپ جس قوم کی طرف بھی دیکھیں، تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، جو کوئی قوم اپنی موت سے ڈر گئی اور اس کو موت کا ڈر پڑ گیا تو وہ قوم کبھی بھی زندگی میں کامیاب اور ہمکنار کامیابی سے نہیں ہو سکی، کبھی کامیابی اس کا مقدر نہیں بنی۔ اسی تاریخ نے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، یاد کیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو کہ جب یہ لوگ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے، ہزاروں کی تعداد کے اندر اپنے گھروں سے نکل گئے، اور نکلے کیسے، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ پتہ چلا اب موت آ گئی ہے تو بھاگنے لگے، نکل گئے، اور کتنے تھے؟ وَهُمْ أُلُوفٌ، اللہ فرماتے ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے یہ لوگ۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب میری طرف سے یہ وقت آ جاتا ہے تو اس حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے کلمات میرے اور آپ کے نبی نے، اس کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس کو فرمایا، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اس حدیث کا ملخص میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا یاد رکھو، اگر پوری کائنات مل کے تمہاری حفاظت کرنا چاہے اور اللہ رب ذوالجلال تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سن لو یہ ساری کائنات تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی اگر اللہ رب ذوالجلال تمہارا نقصان چاہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال تمہارا فائدہ کرنا چاہے اور پوری کائنات اکٹھی ہو کر تمہارا نقصان کرنا چاہے تو یاد رکھو پھر ساری کائنات ایک سائڈ پہ بھی ہو جائے تو پھر وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل اسلام کا، اور میرے اور آپ کے نبی نے یہ بچوں کو دیا، بچپن سے سکھایا کہ یاد رکھو جب کبھی بھی تمہارے سامنے موت آ جائے تو ایسی صورتحال ہو تو اس کے اندر یہ عقیدہ اپنانا ہے۔ حضرات یاد رکھے، پھر جب یہ انہوں نے کیا، بنی اسرائیل نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد کے اندر موت کے ڈر سے بھاگے،
تو اللہ رب ذوالجلال نے زوال کو مقدر کر دیا. پھر اس کے بعد جا کر ان میں کچھ لوگ پیدا ان کے اولادوں سے ہوئے، انہوں نے جا کر پھر موت سے ٹاکرا کیا، ٹکر لی، اور اس کے بعد جا کے اللہ رب ذوالجلال نے جب انہوں نے جہاد کیا پھر ان کو کامیابی عطا فرمائی. یہی اگر آپ مثال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لیجئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگر بیٹھ جاتے موت کے ڈر سے، جب کمپلیٹ پورے کا پورا یقین محکم تھا کہ آگے موت کھڑی ہے، لشکر جرار ہے، ذبح کر کے رکھنے کے پتہ تھا، لیکن نکل پڑے. یاد رکھ لیں اگر امام حسین نہ نکلتے تو آج اسلام اس شان و شوکت کے ساتھ نہ ہوتا، اس شان و شوکت کے ساتھ نہ ہوتا. اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بولیے اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی مانگی جاتی ہے. اور اسلام کے اندر تو سبحان اللہ، آپ دیکھیے ہمارا یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس سال کی ابتدا اور انتہا دونوں قربانیوں سے ہے. ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہم سنت سے فارغ ہوئے ہیں، اور ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی ہمارے سامنے موجود ہے. اب ان دونوں قربانیوں کے سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کے لیے مال کی، جان کی، عزت کی، ہر چیز کی قربانی بہت ضروری ہے. اگر اس میں کمی کچی رہ جائے تو نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ اسلام مکمل ہوتا ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. اسی وجہ سے یہ قربانی کے بارے میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے فرمایا تمہیں مختلف انداز سے آزمایا جائے گا، کبھی کیسے، کبھی کیسے، کبھی جان کے خوف سے خوف ڈال دیا جائے گا، کبھی آسائشوں کو ضبط کر لیا جائے گا، کبھی بھوک اور افلاس کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، کمی کجی جانوں کے اندر ہو جائے گی. اس ساری صورتحال کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کے اوپر ساری مصیبتیں اکٹھی آئیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جس کے اوپر یہ ساری یہ کربلائیں، یہ کرب اور بلا، یہ ساری چیزیں، یہ مشاکل، یہ مصائب اکٹھے آتے ہیں، اور ان سب کے اندر ثابت قدم رہ کر اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اللہ نے فرمایا جو عمل کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں وہ اپنی طرف سے یہ شکوہ اور شکایت نہ کرے، لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلانا نہ شروع کر دے، تو اس کا پھر اجر کیا ہوگا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سنو ان صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جزائے خیر عطا فرمائی. خوشخبری دے دو. اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج استاد محترم ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے، جگر بطول ہیں، نواسہ رسول ہیں، اگر دعا کرتے تو رب ذوالجلال کیسے دعا کو رد کر سکتا تھا؟ فرات چل کے آ جاتا، تیر پیچھے کام نہ کرتے، ساری بلائیں دور ہو سکتی تھی. لیکن جے اگر سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو میں چلے پاواں. حضرات مقصد یہ تھا میرے مولا اگر تو نے آزمائش کی ہے، اس آزمائش کے اندر میں ثابت قدم ہوں. یہ میں نے ثابت کر دیا ہے. جب ثابت کر دیا تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا سنو یہ جزا یہ ہے جو کہتا ہے اللہ تیری طرف سے یہ مصیبتیں تھیں، تو نے ہی بھیجی ہیں، تو نے ہی ان کا حل کرنا ہے. اب ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنی ملاقات کو مقدر فرما لیا. رب فرماتا ہے پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کو جزا نہیں دیتا کہ اتنی جزا دے دے گا، جنتیں دے دے گا، جہنم سے آزادی دے دے گا، یہ نعمت دے دے گا، یہ نعمت دے دے گا. نہیں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ نعمتیں نہیں دے گا بلکہ اللہ خود ساتھ ہو جائے گا. ان اللہ
نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی القدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اہل بیت کے ساتھ آپ نے کئی دن سے سن رہے ہیں۔ میں صرف یہی عرض کروں گا اس حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چادر تطہیر کے اندر سب کو لیا تو عرض فرمایا، اللہ رب ذوالجلال سے عرض کی، اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو آج میں اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے، اسی نے اسی لیے تو ہمیں توفیق دی ہے کہ آج ہم ذکر حسین میں بیٹھے ہیں، ذکر اہل بیت میں بیٹھے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرات بڑی عجیب بات ہے، اس کے برعکس جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید آپ نے پہلے یہ حدیث نہ سنی ہو، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا، فرمایا اے بنی عبد المطلب میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ کون سی یا رسول اللہ؟ انی سألت اللہ لکم ثلاثا ان یثبت قائمکم، فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ تمہاری صفوں کو مضبوط کر دے، تمہیں ثابت قدم رکھے۔ ایک فرمایا وَأَن يُهْدِيَ ضَالَّكُمْ، اور تمہارے جو گمراہ ہو گئے ہیں لوگ ان کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ یہ بنی عبد المطلب کے بارے میں 3 دعائیں کی۔ پہلی فرمایا تمہاری صفوں کو اللہ تمہارے قدموں کو قائم رکھے، دوسرا فرمایا تمہارے جو گمراہ ہیں ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور تیسری دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا ان یعلم جاہلکم، اور میں نے اللہ سے دعا کیا جو تمہارے جاہل ہیں اللہ ان کو عالم بنا دے، علم عطا فرما دے۔ یہ اللہ نے بنی عبد المطلب کے لیے رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی، اور پھر ارشاد فرمایا وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَكُمْ، اور فرمایا میں نے اللہ سے یہ بھی مانگا کہ اللہ تمہیں ایسا بنا دے، ان یجعلکم جوداء نجداء رحما، تمہیں اللہ دینے والا کر دے، تمہارے خزانے بھر جائیں، تم بہت زیادہ امیر ہو جاؤ، تمہارے رزقوں میں فراوانیاں آ جائیں، اللہ رب ذوالجلال تمہیں جود و سخا والا بنا دے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب نے بنی عبد المطلب کے لیے دعا فرمائی، یہ مسلمان ہیں جن کے لیے دعا فرمائی، اور آگے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لیکن یاد رکھو فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا، میں نے تمہارے لیے یہ دعا تو کر دی ہے، اللہ تمہارے عالم کو جاہل کو عالم بنا دے، تمہارے بھوکے پیاسے کو اللہ تعالیٰ رزقوں میں فراوانیاں کر دے، تمہارے جتنے بھی لوگ گمراہ ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کو ہدایت یافتہ کر دے، جو صف میں کھڑے ہیں اللہ ان کو مضبوط اور ثابت قدم کر دے، یہ مسلمان ہو۔ لیکن فرمایا سنا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا، یہ حدیث پاک جہاں سے میں نے اور آپ نے استدلال کرنا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فرمایا پوری زندگی ایک شخص رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم تک پوری زندگی صف ڈال لے، اللہ اللہ کرتا رہے اور ذکر خدا بھی کرے اور نمازیں بھی پڑھے، صفے ڈال لے ساری زندگی، فرمایا کعبے کے اندر کھڑا ہو کے اور مقام ابراہیم پہ جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرمایا اس دونوں مقام کے درمیان کھڑا ہو جائے اور پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، ساری زندگی صف بنا کے کھڑا رہے، لیکن ثم صام، اور ساتھ فصلی وصام، فرمایا فقط نماز نہ پڑھے، وہ روزے بھی رکھتا ہو، یعنی ہر قسم کی نیکی کرے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کعبے سے زیادہ اور کوئی مقدس جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال میں روزے سے بڑھ کے کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔
تو اللہ کے پیارے حبیب نے تینوں اعمال کو جمع فرما دیا اور فرمایا صف ڈال لو، روزہ بھی رکھو، یہ روزے دار بھی بندہ ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، لیکن ثم لقی اللہ، جب اس کی موت آئے اور اس نے اللہ سے ملاقات اس حال میں کی، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وہ میری اہل بیت کو غضبناک کرنے والا ہو، ان سے بغض رکھنے والا ہو، ان کو ناراض کرنے والا ہو، سنو اس کی ساری نمازیں، اس کے سارے روزے اس کے منہ پہ دے مارے جائیں گے، اور دخل النار، اور فرمایا اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ اس کا مقدر بن جائے گی۔ جس شخص نے اہل بیت کرام کے ساتھ بغض رکھا، تو آج میں اور آپ ان سے اللہ رب ذوالجلال کے ہاں پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچا جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ ہم تو محبین اہل بیت ہیں، اہل بیت کا محبت کرنے والے ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو اہل بیت کے حوالے سے آپ نے علامہ آصف صاحب کا کل بیان سنا، پرسوں آپ نے سنا علامہ صاحب یاسر عباس صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بھی کل بیان کیا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف آپ کو اس طرف اشارہ کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کا تو کربلا کی مٹی سے بھی پیار تھا، کربلا کی مٹی سے تک سے حضور علیہ السلام کو پیار ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سینہ مقدسہ پہ چڑھ گئے، کھیل رہے تھے، اتنی دیر ہو گئی کہ میں نے سمجھا کہ اب امام حسین کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید تنگ نہ پڑ جائیں، بوجھ زیادہ نہ ہو جائے، بچہ نے کتنی دیر بیٹھا رہے گا، تھوڑی دیر، کہتے ہیں بڑی دیر ہو گئی، سینہ امام حسین بار بار کھیلے جا رہے ہیں، بار بار اوپر چڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچے کیسے چڑھتے ہیں باپ کے سینے کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر کھیل رہے ہیں امام حسین، کہتے ہیں میں نے جب دیر ہو گئی تو امام حسین کو اٹھانا چاہا تو رو پڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو ام سلمہ، حسین کو کھیلنے دو، اس سے اللہ رب ذوالجلال پیار کرتا ہے تو مجھے بھی پیار کرنے دو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اتنی دیر میں، آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ ماجرا ہوا تو میں یہ دیکھ کر کافی دیر ہو چکی تھی، باہر نکل گئے، جب میں باہر نکلی تو باہر سے واپس جیسے ہی میں آئی تو دیکھا حضور علیہ السلام جو اتنے خوش تھے، رنجیدہ بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابھی آپ مسکرا رہے تھے، ابھی تو آپ تبسم فرما رہے تھے، ابھی تو خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے تھے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یاد رکھیے، جب بندہ کہتا ہے، اور نبی تو بہت بڑی چیز، جب عام ولی بھی یہ کہتا ہے اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، تو پھر اس ولی کا بھی امتحان اس کے مطابق لیا جاتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ تھے، انبیاء کے سردار ہیں، دعویٰ یہ تھا میرے مولا یہ میری تو جان کیا، میرا سب کچھ تجھ پہ قربان ہے۔ اور فرمایا نہیں تھا اس آیت کریمہ میں 6 سپارے میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ سب کچھ میرا تیرے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہے تو حسین سے پیار پھر بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ حسین گرتے ہیں، حضور علیہ السلام ہاتھ آگے کر لیتے ہیں۔ حسین کے ناراض ہونے سے حضور ناراض ہو رہے ہیں، امام حسین کے راضی ہونے سے حضور راضی ہو رہے ہیں۔ اس قدر محبت آ گئی، اب امتحان بھی اس قدر بڑا تھا۔ جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس، اس قدر محبت ہے کہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، اپنے سینے سے اتارنے بھی نہیں دیتے۔ جبریل جاؤ، فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، یہ مٹی مجھے دے کے گئے ہیں، اور ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، یہ ایک عراق کے اندر سرزمین ہے کربلا، یہ اس کی مٹی ہے، جب میرا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ اور مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت کے لوگ یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کے ساتھ ظلم کریں گے، آپ کے نواسے کو شہید کریں گے۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی القدر، حضور علیہ السلام کو اس مٹی سے بھی پیار ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کی دوسری جانب، یہ ایک جانب ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کو پتہ ہے معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف ڈیل کا ہے،
اگر امام حسین کہتے ٹھیک ہے میں بیعت کر لیتا ہوں، انہوں نے کہا بیعت کر لو، تو بیعت کر لیتے، مان لیتے، اتنی سی بات تھی۔ اس ایک بات کی وجہ سے سارا خون خرابہ ختم ہو جاتا، اتنی شہادتیں ختم ہو جاتی۔ آج میں اور آپ بات کرتے ہیں اور باتوں سے پھر جاتے ہیں، عہد کرتے ہیں پھر جاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں مکر جاتے ہیں، ہم عہدوں کا پاس نہیں رکھتے ہیں۔ وہ وقت پتہ نہیں کہاں چلا گیا جب ہم اپنے وعدوں کا پاس کرتے تھے، ایک ایک بات ہوتی تھی۔ ہمارے ایک بندے نے مفتی صاحب سے پوچھا، حضرت مفتی صاحب وہ پڑھے لکھے تو کوئی نہیں تھے، مولانا صاحب تھے بس مسجد کے، پوچھا حضرت صاحب میں نے فلاں بندے کے ساتھ عہد کر لیا میں اتنے میں تمہیں زمین بیچوں گا، اب زمین کی بولی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب مجھے بتائیں میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، چونکہ وعدہ جو کر لیا تھا، اب مجھے بتائیں مجھے شریعت کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بات ختم۔ تو وہ دوسرا بندہ ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں مفتی صاحب آپ بھی اپنی تسلی کریں، اس بندے کو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری زبان کٹ جائے تو کٹ جائے، تمہاری گردن اتر جائے تو اتر جائے، تم نے اس عہد کا پیمان کا خیال رکھنا ہے جو تم نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نے یہ جو عہد کیا اور دیکھا کہ نااہل شخص ہے، اور کیسا نااہل ہے آپ کو پتہ ہے حضرت حنظلہ کا؟ حضرت حنظلہ وہ ہیں جو جن کو جب شہید ہوئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، فرشتوں نے۔ حضرت حنظلہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن حنظلہ۔ آخری بات کی طرف میری طرف توجہ فرمائیے، آخری بات کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن حنظلہ، آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم لوگوں نے یعنی حضرت امام حسین اس وقت نکلے جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب کہیں آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ برس پڑے کہ محارم کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، جانوروں اور بندروں کے ساتھ بندہ کھیلنے والا شریعت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ اس یزید کی بات کر رہے تھے، فرمایا اگر ہم نہ نکلتے تو ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ شاید اللہ کی جانب سے ہمیں آسمان سے کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے۔ حضرات گرامی القدر اگر امام حسین چاہتے فقط ایک بیعت کرتے اور بچوں کا بڑوں کا جتنے لوگ شہید ہوئے، ہر چیز اتنی زیادہ بلائیں مصیبتیں ختم ہو سکتی تھی فقط چھوٹی سی ڈیل کی خاطر، لیکن امام حسین نے وہاں پہ ڈیل نہیں کی اور مجھے اور آپ کو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے بتایا جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ حضرات گرامی القدر آج بھی اگر آپ کے ساتھ حق اور باطل کا مارکا آ جائے تو کبھی باطل کا ساتھ نہ دیجیے، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن باطل کے ساتھ اور اس طرح سے بات چیت نہ کیجیے۔ حضرات گرامی القدر میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ میں اور آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی، امام حسین کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، تو میں کیسا محب اہل بیت ہوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے خوشخبریاں دے دی کہ جنت تمہارا مقدر ہے، وہ تو نماز کبھی نہیں چھوڑتے، وہ تو نماز روزے کو کبھی نہیں چھوڑتے، ان کا تو سر بھی نیزے پہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، میں نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ جانتے ہیں؟ قرآن کو برکت کے لیے دکان میں پڑھ لیا، یا والد صاحب والدہ بھائی فوت ہوا تو ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیا، یا بیٹی کو رخصت کیا تو سر پہ رکھ دیا۔ قرآن اس کے لیے نہیں ہے، قرآن میری اور آپ کی ذات کی تزکیہ اور تصفیہ کے لیے ہے، نظام دیتا ہے جینا کیسے ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے معاشرت کے ساتھ، باہر تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یہ سارا نظام مجھے قرآن دیتا ہے۔ لیکن وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات جہاں پہ یہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا درس ہمیں واقعہ کربلا دیتا ہے، وہاں دوسری طرف یہ واقعہ کربلا مجھے یہ بھی سکھاتا ہے کہ موت سے نہ ڈریے، حق کی بات آ رہی ہے، موت سے کبھی نہ ڈریے، اس لیے کہ موت اگر آپ 7 سمندر تہ میں بھی چلے جائیں، زمین کی کسی پاتال میں بھی چلے جائیں، آسمانوں کی بلندیوں کو بھی چیر جائیں، موت آپ کو آ کر رہنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں اور جنوں کہاں بھاگنا چاہتے ہو، بھاگو
تم نہیں بھاگ سکتے مگر اللہ کی سرزمین کے اندر، اللہ کے آسمان اور زمین کے اندر ہی تم رہ سکتے ہو، اس کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج میرے اور آپ کے پاس صحت کی نعمت ہے، میرے اور آپ کے پاس اگر پیسے کی بھی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، میرے ہر چیز، میری جوانی کی نعمت ہے، میرے پاس میرے اعضاء سلامت اللہ نے دیے ہیں، یہ کل کو یہ ساری جوانیاں، یہ سلامتیاں، یہ رزق کی فراوانیاں نہیں رہنی۔ آئیے آج کے دن توبہ کر لیں، اور آج کے دن یہاں اس محفل پاک میں بیٹھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی پکی ٹھکی نیت کر لیں، اور یقین کر لیں کہ اے اللہ آج میں تیرے محبوب کے محبوبوں کی سنتوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور نماز کو بھی ادا کروں گا، قرآن بھی اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤں گا، اور اس کے ساتھ جب کبھی حق اور باطل کا مارکا آئے گا تو میری آواز صرف حق کے ساتھ ہوگی، اور باطل کے ساتھ کھڑا ہوا مجھے نہیں